سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماندن کہ محبوب کریم علیہ السلام ہفتے دے دن 18 ذی الحج سن 10 ہجری، یعنی محبوب کریم علیہ السلام جس وقت حجت الوداع ادا فرما کے مکہ مکرمہ چو واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں، تو آپ غدیر خم دے موقع دوتے واپسی دے سفر جس نے جلوہ گر ہوئے۔ غدیر عربی زبان دے وچ بہت بڑے پانی دے تالاب اور ٹوبے نو آکھدن، تو آئی تو 1450 سال پہلے، یعنی یہ واقعہ سن 10 ہجری دے، ہن 1445 سنے ہجری جا رہے، تو یہ 1435 سال پہلے دی گل میں توڑی خدمت عرض کر رہے ہیں۔ آئیتا جدید ٹیکنالوجی دی برکت دے نال ساڑے کول گھر گھر دے وچ پانی دا انتظام ہے۔ اس وقت بارشاں ہوں دیان تا مختلف جگہ دوتے ٹوبے تالاب کچھ قدرتی بنویں دیان، کچھ لوگ خود جڑے بنایا کر دیان تاکہ پانی ادھے وچ بارش دا سٹور ہو ونجے جمع ہو ونجے، اور وقت اگلی بارش تک انسان بھی اس پانی تو فائدہ اٹھائیں دیان، جانور چرند پرند بھی اس پانی نو استعمال کر دیان۔ غدیر ٹوبے نو آخ دن، تالاب نو آخ دن، خم جڑا آئی تو اس علاقے دا نا ہے پیا، اور یہ صدیاں تو آ رہا ہے غدیر خم علاقہ، اور اتھے پانی بارشاں برسے نا اتھے پانی جمع ہو بنیا، بڑے بڑے درخت اتھے لگے ہو، پورا سال اتھے رونق راندی آئی، جتنے قافلے مکہ مکرمہ دی طرف ونجنا، مکہ مکرمہ دی چو یمن دی طرف، ایران عراق دی طرف، مختلف علاقیاں دی طرف، اتھے وقت پورا سال بازار لگ دائی، ہزاراں لوگ نہیں تا سینکڑے لوگ تقریباً یومیہ اس مقام تے موجود راندیاں، دکانہ موجود راندیاں، سرائے ہوندیاں، لوگ اتھے کھانا کھاندیاں، بڑے بڑے کاروبار چل دیاں، تو ایک مرکزی پوائنٹ آئی کیونکہ لوگاں نو سایہ بھی میسر ہوندہ آئی اور وافر مقدار پانی بھی میسر ہویا کردائی، اور جیڑی چیز کوئی ویچنی ہو بیا نفع دینال، جیڑی چیز کوئی ضرورت دی خریدنی ہو بیا، اتھے اس دورے چے تمام سہولت غدیر خم دے موقع دوتے موجود ہویا کر دیا۔ تو جس لئے محبوب کریم علیہ السلام حج فرما کے آپ اہل مدینہ طیبہ اور جتنے مدینہ طیبہ دے مضافات دے محبوب دے غلام آپ دے نالن پہ، یمن دے لوگ بھی اجے تک آپ دے نورانی قافلے دوی شاملن، اور جزیرہ نمایہ عرب دے کئی علاقیاں دے محبوب دے پیارے غلام نالن، تو بہت بڑے اجتماع دے نال محبوب کریم علیہ السلام اتھے جلوہ گر ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے 2 دن اتھے قیام فرمایا آئی، تو ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک واقعہ ہو گیا کہ یمن دے ترائے جوان محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے، اور سب دی موجودگی دے چنہ نے عرض کی تھی کہ حضور ماذا رأیتا، حضور امار آئیتا ماذا فعل علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ یمن دے وچ پیارے علی پاک نے کیا کیتا ہے۔ چونکہ محبوب علیہ السلام جمعرات والے دن 5 ذی قعدہ آپ نے حج دا سفر شروع فرمایا، اور آپ دا مہینہ 1.5 پہلے جزیرہ نمایہ عرب اعلان ہو گیا کہ مدینہ طیبہ اور اس دے متعلقہ جتنے بھی علاقیاں دے اس سمت دے مسلمان ہیں، اساں حج بیت اللہ کرنا ہے اس دفعہ، جڑے جڑے مسلمانہ دوتے حج فرض ہے یا نفلی حج کرنا چاہتے ہیں، وہ 5 ذی قعدہ تو پہلے پہلے مدینہ طیبہ دے باہر جمع ہو گئے۔ چنانچہ محبوب دے پیارے غلام جمع ہونے لگ گئے، انہوں نے بڑے بڑے کیمپ لگ گئے، بڑے بڑے خیمے لگ گئے، سارے معاملات چلنے لگ گئے۔ 25 ذی قعدہ جمعرات والے دن محبوب علیہ السلام نے ظہر دی نماز مسجد شریف دی بجائے اسے اجتماع وچ آ کے امامت کروائی، اور آپ نے ظہر دی نماز پڑھ کے مکہ مکرمہ دی طرف آپ نے حج دا سفر شروع فرما چھوڑا۔ بدھ والے دن 24 ذی قعدہ سن 10 ہجری محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک دے حکم دیتے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو یاد فرمایا، فرمایا پیارے علی پاک خبر آ گئی ہے کہ یمن دے فلاں علاقے دے شورش ہو گئی ہے، بغاوت پھیل گئی ہے، شر پسند عناصر جڑے نو تھے بڑا کام خراب کر رہے ہیں، اور جتنی مسلمانہ دی آبادی اس نو شدید پریشان کر رہے ہیں، اور اپنے نشانے دوتے انہوں نے رکھ لے۔ تُساں ساڑا خط لاؤ، فوراً یمن دی طرف تیاری کرو، راستے دے وچ فلاں قبیلے دے سردار نو بن کے ساڑا خط پہنچا سو، وہ اپنے فوجی جوان توڑے ماتحت کر سک، راستے دے فلاں سردار نو ساڑا دوجا خط پہنچا سو، الغرض وہ بھی اپنے
فوجی جوان توڑے نال کر چھوڑ سن، لہذا تساں ایک لشکر رستے دوی ترتیب پاوے سی، اُدھی سربراہی کر دوئے اس فلاں علاقے چ پہنچو اور اتھے باقاعدہ جنگ ہوئے سی پیارے علی پاک، اور اللہ پاک تو انہوں فتح نصرت عطا فرمائے سی۔ چند دہاڑیاں دے تساں اپنے اجتماع، اپنے سارے انتظامات مکمل فرما کے اور ساڑے واسطے ڈا اٹھ جڑے اساں مینا شریف وچ قربان کرنے وہ یمن دے وچوں لے کے انشاءاللہ تساں بھی یہ ساری ذمہ داریاں پوریاں کر کے 8 ذی الحج ایام حج شروع ہونے تو پہلے انشاءاللہ مکہ مکرمہ دے پہنچا سو، اور باقی حج تساں ساڑے نال ادا فرمے سو۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے سر اکھاں تے محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان لیا۔ محبوب علیہ السلام خط پہلے لکھوا چکے ہیں، فوراً حضور مولا مرزاد سپرد فرمائے آپ نے 24 ذی قعدہ سن 10 ہجری بدھ والے دن آپ نے یمن دی طرف سفر شروع فرما چھوڑا۔ انہاں قبائل دے سرداراں کو پہنچے، محبوب دے نامہ ہے مبارک اور خطوط انہوں نے سر اکھاں تے رکھے، حضور مولا مرتضیٰ دی میزبانی دا شرف حاصل کیتا اور فوراً اپنی فوجاں حضور مولا مرتضیٰ دی کمانج کر چھوڑیاں۔ اگلے سرداراں نے بھی اسی طریقے لہذا ایک لشکر لے کے محبوب علیہ السلام دے حکم دیتے حضور مولا کائنات یمن دے اس علاقے پہنچ گئے۔ واقعتاً جنگ ہوئی، اللہ پاک نے فتح نصرت عطا فرمائی، مال غنیمت جڑا اکٹھا ہو گیا۔ حضور مولا کائنات نے مال غنیمت دے 5 حصے فرمائے، خمس یعنی 5واں حصہ آپ نے مدینہ طیبہ دی طرف روانہ فرما چھوڑا، اور 4 حصے مجاہدین دے وچ احکام شرع دے مطابق تقسیم فرمائے اور اپنا حصہ بھی الگ فرما لیا۔ اوت ہک قبیلے دے 3 جوان، وہ کوئی حضرت ابو بکر و عمر پاک دی ہستیاں نہیں، وہ حج وچ محبوب علیہ السلام دے نال ہیں۔ اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سفر حج وچ محبوب علیہ السلام دے نال ہیں۔ وہ کوئی محبوب دے باقاعدہ صحابہ کرام، محبوب دی مجلس وچ رہن والے، محبوب علیہ السلام کو کامل تربیت پاون والے 3 جوان نن، اور راستے دے وچوں جڑی فوج حضور مولا مرتضیٰ دے زیر کمان ہوئی آئی، اس قبیلے نال تعلق رکھن والے 3 جوان انہاں آپس سے مشورہ کیتا اور حضور مولا کائنات دی خدمت عرض کی تھی، حضور آپ ساڑے امیر ہو اور آپ دا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ساڑے دل اور ذہن دے وچ موجود ہے، اور محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے من اسا امیرن فقد اسانی، جس نو امیر مقرر کر دیتا ونیوے وط اس دی اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے جب تک کو احکام دے مطابق حکم جاری کریں تا امیر دی اطاعت این فرض قرار دیتی ہے دین اسلام نے۔ مسلم شریف دوجی جلد کتاب الاحکام اچ حدیث سے یہ من اسا امیرن فقد اسانی، جس نو اسا امیر مقرر کروں و جیڑا ساڑے اس مقرر کردہ امیر دی نافرمانی کر سی، اس نے میں اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی۔ ومن اسانی فقد اس اللہ، اور جہاں ساڑی نافرمانی کی تھی وہ اللہ پاک دا نافرمانے۔ ومن اس اللہ فدخل النار، اور جیڑا اللہ دا نافرمان ہو ویسی اور جرت کر سی وہ تو جنت ہی نہیں، وہ جہنم دا مستحق ہے پیا۔ تالغرض حضور آپ ساڑے امیر ہو، اصل مکمل توڑی اطاعت اور خدمت راسوں، لیکن اجازت عطا فرماؤ تا ساڑی گزارش ہے۔ حضور مولا کائنات نے کھلے دل دے نال اجازت عطا فرمائی، عرض کی تھی حضور اسیں سمجھتے ہیں کہ آپ اتھے مال غنیمت تقسیم نہ فرماؤا بلکہ سارا مال غنیمت مدینہ طیبہ روانہ فرماؤا، جس لئے محبوب علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ حج تو تشریف گھنا میں نہ آپ تقسیم فرما میں نہ ہر ایک نو حصہ مل بنیا۔ یہ تساں جڑا ہے اپنے اختیار تو تجاوز فرمایا ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ مسکرا پہ اور فرمائے دیکھو اساں 6 سال دی عمر مبارک کی چاہ سے بچپن ہے جس لئے ساڑے کریم آقا نے سانو اپنی گود دے وچ لے لے آئی اور پیارے بیٹیاں دی طرح مسلسل ساڑی تربیت فرمائی ہے، اور سانو کدے بھی محبوب علیہ السلام نے اپنی بارگاہ اقدس تو جدا نہیں فرمایا، اللہ جس لئے سانو پہلے یمن دا قاضی بنا کے بھیجا نے، کچھ سال اساں تھے قضاء دا شعبہ اور عدلیہ دا شعبہ سنبھالا ہے، وقت محبوب نے سانو واپس بلا کے حضرت معاذ ابن جبل دی تے ڈیوٹی لائیے، اساں وقت کریم آقا دی خدمت ہے، یا ہن اس سفر اچ محبوب نے پہلے حکم جاری کیتا ہے اساں جدا ہوئے، ورنہ انہا 2 سفرہ اور او دونیں یمن دے سفر ہیں، ساڑے کریم آقا نے سانو کدے اپنے کولو جدا نہیں کیتا سوائے رجب تو لے کے شعبان دے مہینے اس 60 دیہاڑے سن 9 ہجری جس لئے محبوب غزوہ تبوک تلے گئن
تو فرمایا اڈو محبوب دی ساری ساڑھے 6 سال دی محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بھی 4 سال پہلے دے اساں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے اور اس وقت تو لے کے یہ یمن دے 2 سفر اور غزوہ تبوک اس تو علاوہ آج تک ساڑھے کریم آقا نے میں علی بن ابی طالب نو کدے اپنی نگاہاں تو ڈیاڈے نہیں ہو منیتا تو محبوب دا شریعت مبارکہ تا اپنے مبارک مقام تے اساں او ہستی ہیں جڑے محبوب دے محرم راز بھی ہیں اور محبوب دی طبیعت مقدسہ اور محبوب کریم علیہ السلام دی ہر رمز نو اللہ پاک نے سانو سمجھن دا شرف عطا فرمایا ہے اساں محرم راز ہیں محبوب علیہ السلام دے محبوب دے احکام دی روح نو سمجھن اور جانن والے لہذا اساں جو عمل کر چھوڑے بالکل ٹھیک کر چھوڑے انہاں کو حضور بالکل آپ دی اطاعت جاری راسی ٹھیک ہو گیا اختلاف ساڑھے دل وچ موجود ہے اساں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تو ہی مزید اطمینان کر لے سو ٹھیک ہو گیا وجہ سے لے تہجد دے ٹائم سارے بیدار ہوئے تو انہوں نے علمی چاہ گیا کہ حضور مولا کائنات نے بھی غسل فرمایا ہے اور جیڑی کنیز گزشتہ دن آپ دے مال غنیمت حصے چاہیے اس کنیز نے بھی غسل کیتا ہے لہٰذا دل دوتے ذرا مزید گرانی آ گئی کہ ایسا ایک مسئلے چاہ اپنا اختلاف ظاہر کر چھوڑائی تو حضور مولا کائنات نو چاہی دائی کہ آپ اس کنیز کو لوں جسمانی اور جنسی اور طبعی تمتو نہ فرماوے نہ لیکن آپ نے تا مزید اگے اقدام فرما چھوڑے لہذا ہن تا لازمی طور تے ہائی تو بعد جتھے مناسب موقع اسی محبوب دی بارگاہ دوچ یہ مسئلہ پیش کر چھوڑ سو وہ اپنے تائیں اس سے طریقے گمان کر رہے ہیں انہیں سمجھ رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات رو انہیں نہیں کرنا چاہیے دا الغرض آپ دے نال اٹھ بھی لے مکہ مکرمہ پہنچ گئے حج ادا ہو گیا محبوب علیہ السلام واپس چلے اور جس وقت غدیر خم دے موقع دوتے انہاں جوانہ نے ڈٹھا کہ انہیں تھے اجتماع ہے اور تھوڑی دیر تو بعد اساں یمن والیاں نو بھی محبوب اجازت عطا فرمانے فلاں علاقے دا رستہ بھی اتھو الگ ہوندہ ہے فلاں قبیلے دا رستہ بھی اتھو الگ ہوندہ ہے اور صرف اہل مدینہ اور مدینہ طیبہ دے اتلے علاقے دے لوگ محبوب نال رہ ویسن تو چاہیے ہے کہ انہاں باقی لوگاں دے جدا عمر تو پہلے محبوب دی بارگاہ سوال پیش کروں چاہ تاکہ محبوب جو رہنمائی عطا فرماویں ہر مسلمان دے علم دے براہ راست و رہنمائی آویں کوئی دلان چھ دوری نہیں کوئی دلان چھ بغض نہیں صرف او سمجھتے ہیں کہ مسئلہ انہیں جو میں اسا سمجھی کھلوتے ہیں چنانچہ ایک جوان انہاں ترائے دوچو محبوب دی بارگاہ دوچ آپ جلوہ گر ان پہ حاضر ہویا اور محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دوچ اجازت لے کے عرض کی تھی حضور ہمارا آئی تھا ماذا فعلا علی بن ابی طالب حضور تو سا توجہ نہیں فرمائی پیارے علی نے کیا کیتا ہے بس جنہی حضور مولا کائنات دے متعلق انہیں گل کی تھی حدیث صحیحہ جو فآرادہ انہو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور دوجی طرف پھیر چھوڑا اور عملاً محبوب علیہ السلام نے ناگواری دا اظہار فرمایا اور نسا دیتا کہ ایک فقی مسئلہ بھی ہوئے میرے پیارے علی پاک دی اگر کوئی شکایت کرنا چاہتا ہوئے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کدے ہو گل ہی نہ سوچا اتنی محبت حضور مولا کائنات دی ذات ببرکات اور محبوب دی بارگاہ اقدس سے اتنا مقام و مرتبہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات ببرکات دا آپ نے آرادانو اراز فرمایا گل پوری کرانی نہیں دیتی انہاں جس لئے ڈٹھا کہ محبوب علیہ السلام نے رخ انور پھیر کے اس سائیڈ تے موجود پیارے صحابہ اکرام دے نال کسے اور موضوع تے گفتگو شروع فرما چھوڑیے وہ پیچھے ہو گیا کچھ دیر انتظار کر کے ادھا دوجا ساتھی آ گیا جس نے محبوب علیہ السلام نے اس دی طرف توجہ فرمائی حضور کیا تسا ملاحظہ نہیں فرمایا پیارے علی نے کیا بس محبوب علیہ السلام نے آرادہ عنہ اس دی طرف بھی ناگواری دا اظہار فرما کے آپ نے دوسری طرف رخ زیبا فرما چھوڑا نہیں اس دی بھی گل سنی نہ توجہ فرمائی بلکہ ناگواری دا اظہار انہوں چاہی دائی کہ اس موضوع نو اتھائیں روک چھوڑے نا اور محبوب علیہ السلام دے اس طرز عمل نے مہر تصدیق لا چھوڑی آئی کہ ساڑھے علی نے جو فیصلہ فرمایا ہے برحق فیصلہ ہے پیا خاموش ہو بنجے نانا لیکن کچھ لوگ اپنی معلومات دوتے اتنے نازاں ہوں دن اور اپنی محدود جئی معلومات دوتے اتنا انہاں دا ایک یقین بھی ہوندہ اور وہ سارے انہوں اپنی معلومات دے تابع کرنا چاہندے ہوں دن محبوب علیہ السلام 2 دفعہ ناگواری دا اظہار فرما چکن کہ ایسا پیارے علی پاک دی کوئی شکایت کرے چاہے کوئی مسئلہ ہی ہوئے ویسے تو سا مسئلہ دریافت کر گنوں کہ امیر نو
اجازت ہے مال غنیمت تقسیم کرن دی یا نہیں ہے مرکزی بھیجن تو پہلے ویسے صورت سوال تبدیل کر کے مسئلہ پوچھ گنو، لیکن میرے پیارے علی دا وچ نہ گن کے شکایت والا انداز اختیار کرو، میں اللہ دے محبوب نو گوارا نہیں ہے پیار. لیکن اوتا نہیں سمجھے محبوب علیہ السلام دے اس طرز عمل نو، تریجا جوان اگے ہو گیا کہ شاید یہ صحیح طریقے نال گل نہیں کر رہے تھے، میں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چے مضمون پہنچا ماں بس جس نے اس نے بھی حضور مولا کائنات دا اس میں گرامی لے کے بھئی نے گل شروع کی تھی وہ اقبل الیہ بے وجہ ہی. احادیث سید وچ وقت محبوب کریم علیہ السلام مکمل طور تے اودی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا تساں جو میرے پیارے علی پاک دی شکایت میری بارگاہ کرنا چاہتے ہو، پہلے میرے ایک سوال دا جواب عطا فرماؤ. فرمایا تساں اہل ایمان ہو، میرے پیارے غلام ہو، لیکن من اے دساؤ اولستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں اللہ دا پیارا محبوب نبی علیہ السلام تساں تمام دے تمام اہل ایمان نو تو اڈی جانا تو بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہاں یا نہیں ہے پیارا؟ اولستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین نو نہ دیا جانا تو بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہیں؟ جسا علی رکبتیہ، فوراً وہ جوان اپنے گھٹنے دے بل ہو گیا، عرض کی تھی حضور انتا اولانا من انفسنا، حضور سانو ساڑی جانا تو بھی زیادہ عزیز محبوب اور پیارے ہو. تو محبوب نے فرمایا جنہاں نو اساں جان تو زیادہ پیارے ہیں نا، تو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جن دے اساں مولا ہیں، مولا لفظ مشترک ہے، اس دے کئی معانی عربی زبان ابتدا تو یودی وضع کئی معنی دوتے دلالت کرنے واسطے ہے، مشترک لفظ ہے پیار. لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے اتھے واضح فرما چھوڑا اگو دعا دے الفاظ ارشاد فرما کے کہ اتھے مولا ولا دے وچو اس میں مفعول دا صیغہ ہے کہ من کنت مولا ہو و جسنو میں اللہ دا محبوب جان تو بھی زیادہ پیارا فعلی مولا ہو، اسنو میرے علی بھی اپنی جان تو زیادہ پیارے رکھنے پہنچے. و جنہ دے اسا محبوب ہے مت پیارے علی بھی اس دے محبوب ان پہ. اس تو بعد محبوب علیہ السلام نے فوراً اپنے نورانی ہاتھ مبارک اللہ پاک دی بارگاہ دوی دراز فرمائے اور دعا فرمائی اللہم والے من والا ہو. تو محبوب علیہ السلام نے موالات دوی باقاعدہ ایک کلمہ استعمال فرما کے ڈسا چھوڑا کہ اتھے مولا محبوب دے معنی دوی موالات اور ولاد وچو جڑا ہے مشتق ہو رہے، لہٰذا اس دا ہور معنی اتھے نہیں ہے پیا، محبت ہی اتھے جڑا ہے وہ موجود ہے. من کنت مولا ہو، جس دا میں مولا اور محبوب ہوں فعلی مولا ہو، بس میرے پیارے علی بھی اس دے محبوب اور مولا ہو سن. اللہم والے من والا ہو، اے اللہ پاک تو اس سے دنال محبت فرماویں جڑا میرے علی دنال محبت رکھے، وعاد من آدھا ہو، اور جڑا میرے علی نال معادات عداوت دشمنی بغض اور دوری دا مظاہرہ کرے، اللہ پاک تو بھی اس دا دشمن بن بنے اور اس نوی دی جزا عطا فرمائے. میرے دوستو جڑے اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو، چونکہ 22 تو زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس حدیث دے راویین پہ اے حدیث متواتر ہے. والے من والا ہو کئی سنداں دے وچ اگو دعائیہ کلمات کئی سنداں دے وچ نہیں ہیں، جنہ سنداں دے وچ موجود ہیں انہاں نو اکٹھا کروں تو اخبار احاد بن دیاں، اخبار متواترہ نہیں بن دیاں. لیکن امام حافظ ابن کثیر، امام شمس الدین الزہبی، بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین، انہاں دی یہ تحقیق ہے کہ اتنی سنداں اس حدیث دیاں، اتنی بڑی جماعت پیارے صحابہ اکرام دی روایت کر رہی ہے، اتنی بڑی جماعت تابعین محدثین، اتنی بڑی جماعت تبع تابعین محدثین، اتنی بڑی جماعت اتباع تبع تابعین محدثین. اور فرمایا جس لئے کتابہ مرتب کرندہ دور آیا ہے تو انہا مصنفین مرتبین محدثین تو لے کے محبوب علیہ السلام دے درمیان تک جتنے بھی 3-4 محدثین راویاں دے طبقات ہیں، ہر طبقے دے وچ یہ حدیث متواتر ہے پئی، کیونکہ اتنے کثیر راوی ہر دور وچ اس حدیث نو روایت کر رہے ہیں کہ انہاں دا جھوڑ دوتے جمع ہونا عقلاً محال ہے پیا. لہذا یہ متواتر الفاظ ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، انہاں دا ثبوت قطعی ہے پیا. تو جی میں قرآن پاک دی آیت دا انکار کرن والا مومن نہیں رہ سکتا جڑا کہ میں مومنہ مسلمان ہے لیکن مولا مرتضان ہوں اپنا مولا اور محبوب نہ مننے، وہ بھی کدے مومن نہیں رہ سکتا.
کیونکہ حدیث متواتر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی. انہا اسناد دوچ موجود ہے کہ جویں حضور سعاداتنا شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس وچو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے متعلق اے محبت والے الفاظ سنے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی میرے پیارے علی پاک کتھن. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت مقدسہ تمام اہل سنت و جماعت، سیرت نگار، تمام دے تمام اسماء الرجال دے آئمہ، تمام طبقات محدثین، طبقات صحابہ کرام دے، فن دے ماہر محدثین، سارے متفقین پہ کہ حضور سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین